أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کے معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان کے حق میں، چاہیں آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے بڑھا دیا ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم فساد نہ مچاؤ سرزمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک وہی لوگ فسادی ہیں، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تم اس طرح جیسے کہ ایمان لائے ہیں یہ لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف
خبردار، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے، اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین یعنی سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ اللہ بھی ان کی مذاق کی سزا ان کو دے گا، اور وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں وہ سرگرداں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، بس نفع نہیں دی ان کو ان کی تجارت نے، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اپنے اطراف کی چیزوں کو، تو لے گیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیریوں میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال اس بارش والے کی طرح ہے جو بارش آسمان سے ہو کہ جس میں اندھیریاں ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، ٹھونس لیتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، بجلی کے ڈر سے، موت کے خوف سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو، جب جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی، اب سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا نصف آخر احکامات کے بیان میں ہے۔ اس سورت شریفہ کی ابتدا قرآن کے تعارف کے بعد ایمان مجمل سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر احکامات کا بیان ہے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت سے متعلق احکامات بیان کرنے کے بعد اس سورت کا اختتام ہوتا ہے ایمان مفصل پر۔ گویا اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں بھی ایمان کا بیان ہے اور اخیر میں بھی ایمان کا بیان ہے، اور دونوں کے درمیان احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا مالدار، اس کا نام تھا عامیل۔
عامیل کا کوئی وارث نہیں تھا، اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا۔ عامیل جو مالدار تھا اس کی عمر کافی ہو گئی تھی، اس کا بھتیجا انتظار میں تھا کہ چچا مر گیا تو اس کی جائیداد اور مال کا وارث میں بن جاؤں گا، مالک ہو جاؤں گا، لیکن وہ بڈھا مر رہی نہیں تھا۔ تو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اس کی نعش کو لے جا کر دوسرے گاؤں کے دروازے کے سامنے پھینک دیا راتوں رات۔ پھر دن میں شور مچایا کہ میرے چچا نظر نہیں آ رہے، تلاش کرو۔ پورے بستی والے ہمدردی میں تلاش میں نکلے۔ اب اسے تو معلوم تھا، پری پلاننگ تھا یہ۔ چنانچہ اس بستی کی طرف تلاش کرتے کرتے پہنچے تو دیکھا وہاں اس کے چچا کی نعش موجود ہے۔ اب بھتیجے نے شور مچایا کہ ضرور ہے، یہ بستی والوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، پیغمبر کی عدالت میں لے گئے تو یہ بھتیجا اور اس کی بستی والوں نے دعویٰ کیا کہ فلاں بستی والوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، لہذا ہمیں انصاف چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دعوے پہ ثبوت کیا ہے کہ بستی والوں نے قتل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے معتبر نہیں ہوتا۔ تو سب لوگوں نے کہا قاتل کا تو معلوم نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہاں پر بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں معلوم، یہ قوم یہ چاہتی ہے کہ قاتل کا پتہ معلوم ہو جائے تو پھر قاتل سے شرعی انتقام لیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو ایک گائے ذبح کرے اور گائے کا کوئی حصہ اس مردے کو مار دے، ٹچ کر دے تو مردہ زندہ ہو کے خود اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس سلسلے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قوم نے کہا جی حضرت ہمارا مذاق اڑا رہے کیا؟ ہم نے کہا قاتل کا پتہ بتاؤ، تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، حضرت موسیٰ نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں سیریسلی، تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کے حکم سے اگر وہ گائے ذبح کر کے اس مرنے والوں کو ٹچ کرے تو انہیں اٹھ کے صحیح قاتل کا پتہ بتا دے گا، اس لیے انہوں نے اڑنگے لگانے شروع کر دیے۔ کہنے لگے موسیٰ اللہ سے اتنا اور پوچھ لو کہ گایاں تو بہت ہیں، یہ پوچھو گائے کیسی ہونا۔
زیادہ عمر کی ہونا یا جوان پٹھی ہونا یا پھر بچھڑی ہونا، ذرا اتنا پوچھ لو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پھر دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ گائے ایسی ہو، لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو بلکہ جوان پٹھی ہو۔ اب قاتل اور ڈر گیا، چنانچہ اور اڑنگے لگائے۔ کہا موسیٰ جوان پٹھی گایاں تو بہت ہیں، ذرا اللہ سے اتنا پوچھ لو اس کا رنگ کیسا ہونا ہے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا، ذرا اتنا پوچھ لو۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ گائے زعفرانی کلر کی ہونا، بڑی خوبصورت ہونا، دیکھنے والا خوش ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بتا دیا تو یہ لوگ سمجھ گئے اب کتنا بھی پوچھے تو ہر چیز کا جواب مل رہا ہے، اب تو کیسا بھی کرنا پڑتا۔ کہنے لگے موسیٰ آخری ایک بات پوچھ لو، ایسے کلر کی گایاں تو بہت ہیں، اتنا پوچھ لو وہ گائے کام کری سو ہونا کیا آیتا کھائے سو ہونا ہے، اتنا پوچھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ گائے کیسی ہونا، کام کرے سو ہونا یعنی اس سے ناگر بکھر چلائے سو ہونا یا آیتا کھائے سو ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ قوم سے کہو وہ گائے ایسی ہونا کہ جو زندگی بھر کبھی کام نہیں کری ہو، ایتا کھائے سو ہونا، نہ اس کے ذریعے سے نانگر چلایا جائے نہ اس کے ذریعے سے کھیتی کو پانی دیا جائے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا بلکہ صحیح سلامت ہونا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ جواب دیا تو لوگ سمجھ گئے اب تو کرنا پڑتا۔ چنانچہ انہوں نے کہا موسیٰ اب آپ پوری بات لے کر آئے، اب ایسی گائے تلاش کرنے کے واسطے نکلے، ہر گاؤں کے بیل بازار میں ڈھونڈنے لگے۔ اصل میں یہ گائے جو تھی نا وہ ایک یتیم بچے کی ملکیت میں تھی۔ وہ یتیم بچہ باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، غریب تھا، روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں توڑ کے لاتا، بیچتا، اور اس سے جو کمائی ہوتی اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھتا بھانڈول، اور ایک اپنی اماں کو دیتا، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا۔ ماں کا اتنا فرما بردار، اتنا خدمت گزار تھا کہ رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصے میں سو جاتا، دوسرے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، اور تیسرے حصے میں اپنے ماں کی خدمت کرتا، ماں کے پاؤں دباتا تھا۔ ایک مرتبہ بہت ہی پریشان ہو گیا تو ماں نے کہا بیٹا تو فکر نہ کو کر، غریبی سے پریشان مت ہو، تیرے بابا نے مرنے سے پہلے ایک بچڑی فلاں جنگل میں چھوڑ دی تھی، اور اللہ کو گواہ بنا کر اس نے کہا تھا یا اللہ میں یہ بچڑی یہاں چھوڑ رہا ہوں،
تیرے حوالے، جب میرا بچہ بڑا ہوں گا تو یہ میرے بچے کو دے دینا۔ تو ماں نے کہا بیٹے تیرے والد نے ایک بچڑی جنگل میں چھوڑی تھی اپنی موت سے پہلے، اب وہ بچڑی بڑی ہو گئی ہوں گی اور پوری گائے بن گئی ہوں گی، لہذا فلاں جنگل میں جا، آواز دے یا اللہ میرے والد نے جو بچڑی یہاں چھوڑی تھی، یا اللہ تیرے پاس امانت رکھی تھی، میں اپنے والد کی امانت لینے کے واسطے آیا، وہاں جنگل میں جا کے اعلان کر دے۔ چنانچہ یہ گیا اور جنگل میں یہ اعلان کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے جنگل میں کوئی بھوکمپ آ گیا ہے، جھاڑاں ہل رہے ہیں، پتے کھڑ کھڑ کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا ایک گائے بڑی خوبصورت دوڑتے ہوئے آ رہی، اور وہ گائے آ کر اس کے قریب رک گئی۔ اس نے اس گائے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میری اماں نے حکم دیا تھا تجھے لانے کے واسطے، لہذا میرے ساتھ چل۔ ہم سمجھتے ہیں سمجھداری ہمارے اندر ہی ہے، جانوروں میں بھی سمجھداری ہے، لیکن عقل اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اللہ نے انسان اور جنات کو دی۔ کامل عقل انسان اور جنات کو دی، اسی وجہ سے انہی دونوں کو اپنے احکام کا پابند بنایا۔ شریعت کے احکامات انسان اور جناتوں کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ باقی جانور اتنا شعور اور اتنی عقل نہیں رکھتے، لیکن رکھتے ضرور۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جان ہے، لیکن سائنس جب شروعات میں تھا انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ درختوں میں پتھروں میں جان نہیں ہے، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ان میں بھی جان ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بعض پتھر جو پہاڑوں پہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑھک کے گر جاتے ہیں۔ معلوم ہوا پتھروں میں بھی شعور ہے، جان ہے۔ اسی طرح سے قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز، ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر مخلوق کی تسبیح ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا، جسے ہم بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں جان ہے، شعور ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پتھروں میں، درختوں میں بھی جان ہے، مگر اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان میں اور جنات میں، اس لیے وہ احکامات کے پابند نہیں ہیں۔ انسان اور جنات احکام کے پابند۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس گائے نے کہا اے اپنی ماں کے فرما بردار بیٹے، مجھ پر سوار ہو جا، مجھ پہ سوار ہو جا، یعنی پیدل کہاں تک چلتا، میرے اوپر سوار ہو جا۔ اس بچے نے کہا نہیں، میری ماں نے تجھے صرف لانے کا حکم دیا ہے، سوار ہونے کا حکم نہیں دیا۔
اس گائے نے کہا ہے ماں کے فرما بردار، اگر تو میری کہنے کی وجہ سے مجھ پہ سوار ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ ملتی۔ بہرحال اس کو لے کر گھر آیا، کہا ماں یہی ہے نا؟ ماں نے کہا ہاں، یہ تو بڑی ہو گئی، اب اتنی خوبصورت تھی، جوان پٹھی، زعفرانی کلر، ایسے جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے جو کلر آتا نا آسمان کا، اتنی خوبصورت تھی، دیکھے تو دیکھتے رہنا۔ ماں نے کہا بیٹا تیری غریبی ہے، اس کو بازار میں لے جا اور اس کو بیچ دے، جو بھی پیسے آئیں گے تیری غریبی دور ہو جائیں گے، دیکھو سہارا ہو جاتا۔ لیکن کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کوئی سوداگر آ جائے خریدنے کے واسطے، اور جو بھی سودا طے ہو جائے تو میرے کو پوچھے بغیر نہیں بیچنا، جو بھی قیمت ٹھہر جائے تو میرے کو پوچھ کے ہی بیچنا۔ اس نے کہا ماں اچھی بات ہے۔ وہ گائے لے کر بیل بازار میں پہنچا، ایک خریدار آیا، اس نے پوچھا ہے لڑکے ایک گائے کتنے میں دے رہا؟ اس نے کہا تم ہی بولو۔ اس نے کہا 1 دینار میں دے دے۔ دینار بولتے ہیں سونے کا سکہ۔ پہلے زمانے میں پیسے جو ہوتے تھے نا سونے کے ہوتے تھے، اور پھر وہ دور گزر گیا، اس کے بعد پیسے چاندی کے ہوتے تھے۔ سونے کے پیسوں کو دینار کہتے ہیں اور اشرفی کہتے ہیں، اشرفیاں، اور چاندی کے پیسوں کو درہم کہتے ہیں۔ این بات سمجھ میں؟ حضور کے زمانے میں دینار بھی تھے، درہم بھی تھے۔ اب دینار بھی باقی نہیں ہے، درہم بھی باقی، وہ کاغذاں ہیں، کاغذاں۔ ماچس کی کاڑی لگائے تو جل کے اڑ جاتی، یہ بات سمجھ میں؟ بہرحال کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ایک تحریر ہے، تحریر، میں دھارک کو وچن دیتا ہوں، ہاں جی، یہ جو تحریر ہے اس کی اہمیت ہے، کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے نا بات سمجھ میں؟ وہ سرکاری جو تحریر ہے اس میں وہ تحریر کی قیمت ہے، اس پہ جتنا لکھا نا، اگر وہ نوٹاں دیے تو حکومت سونا تمہارے کو اتنا دینا، کیونکہ انہیں وچن دیا ہے۔ یہی بات سمجھ میں؟ درمیان میں وہ 1 روپے اور 2 روپے کے نوٹاں شارٹیج ہو گئے تھے، تو بیپاریاں کیا کرتے تھے، چلر نہیں رہا تو کاغذ پہ لکھ کے دیتے تھے، یہ بعد میں آ کے پھر تو پیسے لے لے۔ تو یہ نوٹوں کی حیثیت بھی ویسی ہے، ایک کاغذ ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی تحریر جو ہے نا، اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس کی قیمت ہے، اس کا ویلیو ہے۔ اچھا، کوئی بھی ڈپلیکیٹ بنے گا بلکہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس میں چاندی کا ایک ورق باریک سی جو ہے پٹی اس میں لگا دیتی، یہی بات سمجھ میں؟ اور کچھ تو بھی کوڈ ورڈ اس میں لگا دیتی، کچھ تو بھی نشان۔ اس لیے وہ کنڈکٹر کو دیکھے ہوں گے 500 کی دیا نا، انہیں یوں یوں کرتا ہے، ارے انہیں دیوانہ ہو گیا کیا؟ یہ دیوانہ نہیں، انہیں کچھ تو بھی کوڈ دیکھ رہا اس میں، ہاں جی۔ بینک والے بھی دیکھتے، دیکھو جن کو شک ہوا نا، نوٹاں یوں یوں کر کے دیکھتے پلٹا کے، نہیں تو مشین میں ڈال کے دیکھتے، ڈپلیکیٹ رہا تو مشین پھینک دیتی باہر۔ تو بہرحال وہ بیپاری
اس کے پاس آیا، کہا اے بچے یہ گائے کتنے میں بیچ رہا؟ انہیں بولا تم ہی بولو۔ اس نے کہا 1 دینار میں دے دے۔ اب اس نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اماں سے پوچھ کیا تو؟ بیپاری بولا اماں سے کہیں کو پوچھتا 2 لے لے، 2 دینار لے۔ انہیں بولا اچھی بات ہے، اماں سے پوچھ کیا تو؟ انہیں بولا اماں سے کہیں کو پوچھ رہا 4 لے لے، 4 دینار لے لے۔ اس لڑکے نے کہا تم کتنا بھی زیادہ دو، جب تک اماں سے نہیں پوچھوں گا نہیں دیتا۔ تو وہ بیپاری فرشتہ تھا، اللہ کی جانب سے آیا ہوا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا اے اپنے ماں کے فرما بردار بیٹے، یہ تیرے پاس جو گائے ہے نا، اس کو سستے دام میں مت بیچنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہی گائے ہے۔ اب انہوں کیسا بھی لیتے ہی لیتے تو سستے میں مت بیچنا۔ اس نے کہا ذرا ٹھہرو، ذرا ماں سے پوچھ کیا تو؟ ماں کے پاس گیا، اماں ایسا ایسا فرشتہ بولا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا جا فرشتے سے پوچھ کہ ہم کتنے میں بیچنا۔ اس نے آ کے پوچھا، ماں بول رہی کتنے میں بیچنا؟ تم ہی بولو، ہمارے کو تو نہیں معلوم۔ فرشتے نے کہا سستے میں نہیں بیچنا، کیونکہ ان کو یہ لینا ہی لینا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کتنی قیمت؟ فرشتے نے کہا ان سے قیمت جو مانگنا، یہ گائے کے چمڑے میں جتنے سونے کے پیسے آتے اس کے چمڑا بھر کے اتنے پیسے میں بیچنا، 1 پیسہ کم میں نہیں بیچنا۔ بہرحال گائے لے کے گھر کو گیا۔ اب یہ بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر بیل بازار میں، جیسے بقرعید میں مسلمان گھومتے نا جی، متکڑ کا بازار اور دھاپور کا بازار، بنی اسرائیل گھومتے گھومتے آخر اس بستی میں پہنچے، اور انہوں نے وہ گائے اس یتیم بچے کے پاس پائی۔ تو انہوں نے بولے ارے بھائی یہ کتنے میں دیتا گائے؟ انہوں نے بولا اس کے چمڑے میں جتنا سونا آتا نا اتنے میں دیتا ہوں۔ انہوں نے بولا ابے اتنے بھنگے میں دیتا کیا بیٹا؟ انہوں نے بولا نہیں تو نہیں بھائی، زبردستی ہے کیا؟ لینا ہے تو اتنے میں لینا، نہیں تو چلے جاؤ۔ آخر جھک مار کے لینا ہی پڑا ان کو۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کرنے کو تو کرے وہ گائے ذبح، لیکن بہت جان پہ کرے، اتنے پیسے دینا پڑا نا۔ بہرحال اس گائے کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کی دم یا کوئی حصہ گائے کا اس مردے کو ایسا ٹچ کرے، ٹچ کرتی انہیں اٹھ کے بیٹھ گیا، ابھی اس کا خون جاری تھا، اٹھ کے بیٹھا زندہ ہوتی، اور کہا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ اتنا بولتے پھر گرا اور مر گیا۔ اب تو سچے بھی جو ہے مر گیا، ہاں جی، سچن پوئندی صحیح بھی گیا بیٹا۔ عام قوم کے لوگ بولے ابے توچ قتل کیا چچا کو بیٹے، کیونکہ تیرا چچا زندہ ہو کے بولا تو قاتل ہے بول کے۔ بھتیجا بولا ہٹ، میرا چچا بھی مرنے کے بعد بھی جھوٹ بولا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ بنی اسرائیل تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر کے جیسے۔ ایسے عبرتناک واقعات کے بعد تو دل نرم ہونا تھا، لیکن تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔
بلکہ پتھروں میں بھی تاثیر ہے، تمہارے دل تو اس سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ، سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے، اس کی ہم وجہ بیان کر دیے۔ اس کے بعد سنو، سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، چنانچہ ہم چند حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1 مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت امیر معاویہ نے حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ آپ دیکھو، عام طور سے لوگ جادو سے متاثر ہیں، کوئی نہ کوئی جادو کرتے رہتے ہیں، کسی کا اچھا دیکھے نہیں جاتا، حسد ہوتا ہے، بھائی بھائی کی ترقی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ ساساں بھواں کے جھگڑے، یہ تو جب سے ساساں بھواں پیدا ہوئے جب سے چل رہے ہیں، یہ جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ساس سدھرے والی رہی تو بہو بگڑے والی رہتی، اور اگر بہو سدھرے والی تو ساس بگڑے والی۔ اب بہو بولتی یہاں کی مہارانی میں ہوں، ساس بولتی پرانی ہوں میں یہاں کی، تو کل کی آئے والی تو حکومت کر سکتی کیا؟ بہو بولتی تمہارا زمانہ اب چلے گیا، ایکس منسٹر ہو گئے تم، ماجی مکھیہ منتری ہے، آجی مکھیہ منتری تو میں ہوں۔ اب لے جھگڑے ساس بھواں کے۔ کہتے ہیں سب سے خوش نصیب اماں ہوا تھی، کیوں؟ ان کی ساسچ نہیں تھی۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ ساس بہو کو بیٹی سمجھے تو جھگڑے ہی ختم، بہو ساس کو اپنی ماں سمجھے جھگڑے ہی ختم، ساس اپنے کو ساس سمجھنی نا، جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا انانیت کا ہے، میں پنا، میں بڑی۔ بہو اپنے کو ساس کی بیٹی سمجھے تو بیٹی ماں کی سیوا کریں گی، ماں اپنی بیٹی کی خدمت کریں گے۔ تو یہ رشتہ ساس بھواں کا اگر ماں بیٹی میں بدل جائے تو وہ گھر جنت بن جائے گا، ہاں جی۔ اور اگر بہت بڑا گھر ہے، ساس بنی ہوئی ہے، بہو، وہ گھر تو جیتے جاگتے جہنم بن جاتا ہے۔ کورٹ کچہریاں، 498 ڈوری کیساں، یہ کئی کو ہوتا معلوم؟ پہلے زمانے میں مردوں کا ظلم تھا عورتوں پہ، لیکن اب کے زمانے میں عورتوں کا ظلم ہے عورتوں پر۔ یہ بات سمجھ میں؟ بہرحال تو یہ جادو ٹونا، اس کے لیے بہترین علاج اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ بہت سے پریشان رہتے، دکانداری نہیں چل رہی،
شروع میں اچھا چلا، اب کیا ہے کہ کون کیا کرا کی، تو اپنے دکان میں بھی سورہ بقرہ پڑھو۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، سورہ بقرہ خود نہیں پڑھ رہے، وہ کرایہ کا حافظ لگا رہے ہیں، حافظ صاحب دکان میں آ کے سورہ بقرہ پڑھو۔ اب حافظ صاحب سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اپنے پاؤں میں ٹھوکر لگی تو اپنے کو رونا پڑے گا، دوسرے کو پیسے دے کے بولے میرے کو ٹھوکر لگی تو رو رہے ذرا، جمتا نہیں جمتا؟ ہاں جی، خود مرے تو خدا ملتا۔ اس لیے اپنے گھروں میں عورتیں سورہ بقرہ پڑھیں، مرد اپنی دکانوں میں سورہ بقرہ پڑھیں۔ تم بولیں گے اتنا لمبا سورہ ہمارے سے نہیں ہوتا عمل صاحب، اس کا شارٹ کٹ بتا دوں تمہارے کو۔ ہاں جی، شارٹ کٹ بتاتا ہوں، آخر میں حدیث سناؤں گا۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جنات و شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ کے معنی ہیں بہت بلند چیز۔ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں، ایک ایک دو دو آیتیں لے کر فرشتے آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل تو آئے ہی آئے، لیکن اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے آئے۔ تو یہ سورہ بقرہ بڑی فضیلت والی۔ اور ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآنی میں افضل ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اسی سورہ بقرہ میں ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اچھا، اور ایک روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس کے بال بچوں کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج اور غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر یہ آیتیں کسی دیوانے پہ پڑھی جائیں اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو شارٹ کٹ 10 آیتیں پڑھ لو، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں۔ کون سی 10 آیتیں؟ شروع کی 4 آیتیں، شروع کی 4 آیتیں کہاں تک؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، مفلحون تک 4 آیتیں۔ اس کے بعد پھر آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، کتنے ہوئے؟ اتنے بھولے تو نہیں، کیا ہے کہ مسافر؟ شروع کی 4، مفلحون تک، اس کے بعد آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، 7 ہو گئے، اور اخیر کی 3 آیتیں،
للہ ما فی السماواتی سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک. کتنے ہوئے؟ 10 ہو گئے نا. پورے سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم یہ 10 آیتیں ضرور پڑھ لو. اللہ ہر آفت سے، بلا سے، جنات سے، شیاطین سے، جادوگر سے حفاظت فرمائے گا. اب اس سے بڑا تعویذ تمہارے کو کیا ہونا؟ میں تمہارے کو پھگٹ میں دیا. ہاں جی، عامل اس کے پیسے لیتے، عاملہ تو چھریا لے کے بیٹھے، بسم اللہ اللہ اکبر، بکرا ہی آنا ان کے پاس. اللہ کے کلام میں شفا ہے، مگر یقین کے ساتھ پڑھے تو. ہاں جی، یقین کے ساتھ اگر پڑھے نا اللہ شفا دے گا. کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. میرے بارے میں بندہ جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں. ہاں جی، بندہ دعا کرتا ہے یہ یقین کے ساتھ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اور بندہ اس گمان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ اتنے دن سے قبول نہیں، اب ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو نہیں ہوتی. ہاں جی، تو یقین کے ساتھ اگر بندہ پڑھیں تو اللہ ضرور حفاظت فرمائے گا. بہرحال ایک اور حدیث، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امیر منتخب کرنا تھا، جماعت کا امیر. تو حضور نے قرآن سنا سب سے. ایک نوجوان کو سورہ بقرہ یاد تھی، اللہ کے نبی نے اس کو امیر بنایا. فرمایا سورہ بقرہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کو یہ درجہ ملا ہے. ہم امیر کس کو بناتے ہیں؟ مال والا ہونا، کم سے کم تہری تو کھلانا بیٹا، چائے پلانا ہے. ہاں جی، عالموں کو کوئی امیر بنا رہا ہی نہیں. عالمہ بم مار رہے، ہمارے کو کچھ پوچھ رہا ہی نہیں کوئی. یہ جانے نہیں پوچھے تو نہیں پوچھے، اللہ تو پوچھیں گا نا انشاءاللہ. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا اس نوجوان کو جسے سورہ بقرہ یاد تھی، سورہ بقرہ کی فضیلت کی وجہ سے. یہ حدیث ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے. اس کے بعد سنا سورہ بقرہ میں محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 احکامات ہیں، 1000 امر ہیں اور 1000 نہیں ہیں، یعنی منع کیا گیا کسی چیز سے. اور 1000 حکمتیں ہیں اور 1000 واقعات اور خبریں بیان کی گئی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے سورہ بقرہ پڑھی ہے 12 سال میں. 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی. تم بولیں گے ایک بیٹھک میں ہم پڑھتے مسئلہ، طوطے جیسا رٹنے کا نہیں ہے. حضرت عمر کے پڑھنے کا حال یہ تھا، ایک آیت پڑھتے، اس کے معنی کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، پھر دوسری آیت پڑھتے تھے. اس طرح حضرت عمر کو سورہ بقرہ کے پڑھنے میں 12 سال لگے. عبداللہ ابن عمر جو ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی 8 سال میں. 8 سال میں حضرت عمر نے سورہ بقرہ جب ختم کی ہے نا، اس کی خوشی میں ایک اونٹ قربان کیا
اور لوگوں کو دعوت دی. یہ بات سمجھ میں ہے. ہماری سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی ایک مقام پہ، تو میں یہ سنایا تو انہوں بولے مول صاحب ہم بھی اونٹ کی قربانی دینا کیا؟ بولا اونٹ کی نکوری بھائی بہت مہنگا رہتا ہے. ہاں جی 50-60 ہزار سے کم میں تو نہیں آتا. میں بولا نکو، اپنے ڈنگر کی بریانی کافی. تو سب کو دعوت کرے انہوں. اب تم کیا جلاتے نہیں معلوم. اب تم سخی ہے یا بخیل ہے میرے کو نہیں معلوم، کیونکہ میرے کو آ کے دنج کتے ہوئے ہے. یہ تیسری مجلس ہے یہ تفسیر کی. ہاں جی ایسی شوق سے آئیں گے نا تفسیر میں. ہاں جی آؤ تھوڑا اپنے کاروبار آگے پیچھے کرو. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں. اب پتہ نہیں کتنے مہینے لگتے نہیں معلوم، لیکن نیت کرو انشاءاللہ پورا قرآن پاک ہم سنیں گے. اب لوگ ہم بولتے ہیں ہم جب تک رہتے کہ مول صاحب نہیں رہتے. میں بولتا ہوں اللہ تمہاری اور ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے. ہاں جی پورا قرآن سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو سنا رہے ہیں تقریباً اب 42 سال ہو گئے ہمارے کو. 1981 سے الحمدللہ قرآن کی تفسیر کی خدمت اللہ لے رہا ہے، ہمارا کمال نہیں. شروع میں تھا نادر میں فتح برج محلے میں مسجد میں امام تھا. فجر کے بعد تفسیر کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مقتدیاں آ گئے، مؤذن اذان دے دیا ہمارا. مؤذن اللہ کو پیارا ہوا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. 81 کی بات بڑھو، کتنے سال ہوئے گھراں کو جا کے گنتے بیٹھو. ہاں جی ہاں. تو مؤذن ہمارا اذان دے دیا، مقتدیاں آ گئے اور ہم فجر کی نماز پڑھائے. نماز پڑھ کے تفسیر کر رہا ہوں میں، تو شور کی آواز آ رہی ہے، شور کی. میں پوچھا یہ شور کا ہے؟ لوگ آگے بولے مول صاحب فجر کی اذان ہو رہی. گھڑی کوئی نہیں دیکھا. ہاں جی 1 گھنٹہ پہلے اذان بھی ہو گئی، نماز ہو گئی، تفسیر ہو گئی. ابھی فجر کا وقت ہی نہیں ہوا. میں بولوں یہ شور کی آواز کیسا آ رہی؟ تو لوگ غور کر کے بولے مول صاحب اذان ہو رہے. پھر ڈبل اذان دیے، ڈبل نماز ہوئی ہماری. ایسا بھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے. ہاں جی بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ اس تفسیر کی خدمت کو قبول فرمائے، بس اور کیا. تو حضرت عمر نے سورہ بقرہ پڑھی 12 سال میں. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی. سورہ بقرہ قرآن کریم کی اہم ترین سورت ہے. انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم الگ الگ حروف ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ 14 حروف ہیں، 29 سورتوں کے شروع میں آئے. یہ 14 حروف ہیں، 29 سورتوں کے شروع میں آئے. بعض سورت کے شروع میں ایک حرف آیا ہے، جیسے قاف، اسی طرح سے نون،
اس کو کہتے ہیں آحادی۔ بعض سوروں کے شروع میں 2 حرف آئے ہیں، جیسے یا سین، تا ہا، 2 حرف، اسے بولتے ہیں سنائی۔ بعض صورتوں کے شروع میں 3 حرف آئے ہیں، جیسے یہاں الف لام میم، اس کو کہیں گے ثلاثی۔ بعض صورتوں کے شروع میں 4 حرف آئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، 4 حرفی، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں 5 حروف آئے ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، 5 ہوئے۔ اسی طرح سے حام میم عین سین قاف، اس کو کہیں گے خماسی۔ یہ حروف لانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عربوں کو چیلنج ہے۔ عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق ہی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر وہ بھی عرب ہیں، تم بھی عرب ہو، عربی تمہاری زبان ہے، تو تم بنا کے لاؤ ایسا کلام۔ اور ہم نے عربی میں حروف ہیں 29 حروف تہجی، جسے بولتے ہیں الفابیٹ۔ الفابیٹ تو عربی میں 29 حروف ہیں، اس کے آدھے کرو کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے آدھے ہوئے 14.5، 29 کے آدھے 14.5۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 14 بیان کر دیے اور 15 ان کے لیے چھوڑ دیے۔ 29 حروف میں سے 14 قرآن میں بیان کیے اور 15 ان کافروں کے لیے چھوڑ دیے اور چیلنج دیا، اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے ہو، تو 14 حروف ہم نے بیان کیے، 15 تمہارے لیے چھوڑے ہیں، تو تم ایسا کلام بنا کے لاؤ، قرآن کی طرح کوئی کتاب تم بنا کے لاؤ، اس کے الفاظ بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، اس کے معنی بھی اعلیٰ درجے کے ہوں۔ نہیں لا سکے۔ قرآن نے چیلنج ذرا کم کیا، اچھا جان دے پوری کتاب نہیں لا سکتے، ایسی 10 سورے لے کر آؤ، فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے بنا کے لاؤ، نہیں لا سکے۔ قرآن نے کہا اچھا جان دے ایک سورت ہی بنا کے لاؤ، ایک سورت چھوٹی سے چھوٹی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 سطر، 3 سطر کی سورت ہے، سب سے چھوٹی قرآن کی، بس ایسی بنا کے لاؤ۔ نہیں لا سکے، بہت لڑائیاں کر لیے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، خوب لڑائیاں کرے، مگر وہ غیور عرب قوم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ قرآن کریم کے جیسا کوئی کتاب یا کوئی کلام بنا کے لا سکے، کیونکہ لا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ کا کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ہے، ایسی اللہ کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں جیسے ایکتا ہے، ایسی اس کی کلام کی شان ہے۔ لہذا یہ پوری دنیا کو چیلنج دیا اللہ نے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو پھر لے آؤ
قرآن کی 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر، اتنے 3 سطر ہی بنا کے لاؤ اس کے معیار کے مطابق، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، کوشش کر لو تم بھی، پورے انسان، پورے جناتاں، پورے شیطاناں، تمہارے پورے معبوداں، سب مل کے قرآن کے جیسی ایک صورت ہی بنا کے لاؤ۔ نہیں لا سکے، پٹک لیے، نہیں لا سکے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، دنیا میں لاکھ طوفان آئے، انقلاب آئے، لیکن قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا، ایک قرآن کے نقطہ بھی نہیں بدلا، ہاں جی۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کو دی گئی تھی، انسان حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ کتابوں میں ہزاروں تبدیلیاں ہو گئی، اوریجنل باقی نہیں رہے، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کو نہیں دیا، پڑھنے کا حکم دیا، عمل کرنے کا حکم دیا، لیکن حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کو نہیں۔ نہیں تو مسلمان بیچ کے کھا جاتے بیٹے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہرحال یہ الگ الگ جو حروف آئے ہیں صورتوں کے شروع میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک مقصد تو یہ چیلنج ہیں گے ان عربوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر تم بنا کے لاؤ، 14 حروف ہم نے استعمال کیے، 15 تمہارے لیے چھوڑے، نہیں لا سکے۔ دوسری وجہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو الگ الگ حروف آئے ہیں صورتوں کے شروع میں، یہ راز ہیں اللہ اس کے رسول کے درمیان، یہ کوڈ ورڈز ہیں یہ، ہاں جی۔ جیسے کوئی بھی حکومت یا ادارہ یا تو حکم دیتا ہے بالکل صاف، ہاں جی، اوپن، اور بعض جو ہے احکامات کوڈ ورڈز میں ہوتے ہیں، وہ حکومت جانے اور وہ خاص آدمی جانے، آفیسر، تیسرے کچھ پتہ نہیں چلتا، ہاں جی۔ یہ جب جو ہے یہ موبائل آنے نکلے تھے تو پہلے خاص طور سے وہ شارٹ ہینڈ ہوتے تھے، ہاں جی، اس کے اسپیشل ہوتے تھے، عدالتوں میں بھی ہوتے تھے، ہر جگہ ہوتے تھے۔ تو ادھر جو ہے بحث چل رہی ہے، انہیں شارٹ ہینڈ میں اس کو لکھ رہا ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ اب تم بولیں گے جب اس کے معنی نہیں معلوم تو قرآن میں لائے کیوں؟ یاد رکھو، اللہ اس کے ذریعے بندوں کا امتحان لے رہا ہے کہ اس کے معنی کے پیچھے تو نہیں پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ اسرار و رموز ہیں، یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ حروف مقطعات یہ صورتوں کے نام ہیں، واللہ تعالی عالم۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک عربی میں دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، ہاں جی۔ عربی میں قریب اشارہ کرنا ہے تو بولتے ہیں ھذا، اور دور بولنا تو ذالک، وہ دور کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، یہ قرآن تو یہاں چھے نا، نزدیک ہے،
تو یہاں حاذا کہنا چاہیے تھا، یہ ذالکا کیوں کہا؟ تو یاد رکھو دوری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مسافت کی دوری، ہے جی، اور ایک ہوتی ہے بلندی کی دوری۔ اب یہاں سے گیٹ وہ گیٹ ذالکا، اور ایک کوئی مینار کے نیچے کھڑے ہو گیا اور مینار کا کلش اوپر دیکھ رہا، ذالکا، حالانکہ مینار وہاں ہے، مینار کو چپک کے کھڑے والا ہے بیٹا، لیکن وہ آخری کنارے اشارہ فرمایا ذالکا وہ۔ تو یہاں مسافت کی دوری مراد نہیں ہے بلکہ درجے کی بلندی مراد ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اب سوال یہ ہے کوئی بھی کتاب ہوں گی تو شروع میں اس کا سبجیکٹ لکھا جاتا ہے، اور جی کوئی بھی کتاب آپ کو پڑھنا ہے نا تو اس کے فرنٹ پیج پہ اس کا سبجیکٹ لکھا ہوتا ہے، یہ کتاب کیا میں ہے، اتہاس میں ہے کیا بھگول میں ہے کیا سائنس میں ہے، کون سی کتاب ہے یہ، تو شروع میں لکھتے نا جی اس کا عنوان۔ اب سوال یہ ہے یہ قرآن کون سے سبجیکٹ میں ہے؟ کیونکہ قرآن میں تاریخ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، قرآن میں واقعات بھی ہیں، قرآن میں احکامات بھی ہیں، قرآن میں اخلاق کی تعلیم بھی ہے۔ اب کیا بول کے اس کو عنوان دینا، کون سا سبجیکٹ ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کا سبجیکٹ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مارگ درشک ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔ ہدایت بولے تو کیا؟ گائیڈ بک، مارگ درشک۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں ہے اسے یہ کتاب رہنمائی کرنے والی، اللہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے اس میں ایمان کو بیان کیا، عبادتوں کو بیان کیا، آپس میں معاملات کیسے رکھنا اس کو بیان کیا، تمہارے اخلاق کیسے ہونا، تمہارے گھریلو زندگی کیسی ہونا، ایک ایک زندگی کے پہلو کی رہبری رہنمائی کی گئی ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، اس کا سبجیکٹ ہے ہدایت۔ کس کے لیے فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ اور دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ لیکن مسلمانہ جو ہے نا مٹھائی کا ڈبہ سینے سے لگا کے جو خوش ہو رہے، دوسرے بڑے ارے ہمارے کو بھی دیونا رے پڑھنے کو، تم نہیں پڑھ سکتے، ہندوان نہیں پڑھ سکتے، مسلمانہ۔ یاد رکھو ھدی للناس، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ۔ لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے متقی، تو اس کو کہا ھدی للمتقین۔ اب متقی کون ہیں؟ دیکھو تقوی کی 3 قسمیں ہیں۔ تقوی والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ تقوی کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے ڈرنا اور دوسرے معنی ہیں بچنا۔ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے نافرمانی سے بچنا۔ قریب بیٹھ کے سو رہے گا تو مقبول بھائی، وہ چراغ کے نیچے اندھیرا بولتے نا، وہ یہاں ہے وہ۔ یاد رکھو
کام کرنے والے کچھ باتیں سناتے ہیں. حیدی گھر میں بیٹھا اسے کوئی کچھ بولتا کیا ہے؟ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت یہ بچہ بہت جو ہے محنت خدمت کرتا ہے. اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. جتنی خدمت قرآن کی ہو سکتی ہے نا کرو. ہاں جی ہاں. بہرحال تقوی والے کو متقی کہتے ہیں. تقوی کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ڈرنا، دوسرے معنی ہے بچنا. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا وہی اچھے کام کرتا ہے اور برے کام سے بچتا ہے. اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، جو نکو کرو بولے اس سے رک جانا. یہ ہے تقوی. اور جس میں تقوی ہو اسے بولیں گے متقی. یہ قرآن پاک خاص طور سے ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ دیکھو تقوی کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عوام کا تقوی، ایک ہے خواص کا تقوی، ایک ہے اخص الخواص کا تقوی. عوام کا تقوی کیا ہے؟ عوام کا تقوی ہے اللہ پر ایمان رکھنا اور شرک سے بچنا. بس عام مسلمان اتنا بھی کر لیا تو وہ متقی ہے. اللہ پہ ایمان رکھا اور شرک سے بچا. بت پرستی سے، خبر پرستی سے بچنا، تو وہ کہلائے گا متقی. اور جو خواص ہیں، خواص کا تقوی کیا ہے؟ خواص یعنی ذرا اسپیشل لوگ، جیسے عالمہ ہیں یا امیرہ ہیں، ذرا اسپیشل ہیں. ان کا تقوی کیا ہے؟ امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی. اللہ نے جس کا حکم دیا وہ کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا. یہ خواص کا تقوی. اخص الخواص کا تقوی کیا ہے؟ اس سے بھی اسپیشل، جیسے اولیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں. ان کا تقوی کیا ہے؟ ان کا تقوی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے، جو مکے کے حاکم تھے، اپنی خالہ کے پاس کچھ ہدیہ بھیجا. تقریباً 1.5 لاکھ اس زمانے کے روپیے بھیجے. یہ خالہ کیا کرے معلوم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے باندی کو بلائے، بریرہ طباق لے کے آ، مشخاب لے کے آئی. فرمایا بھر اس میں سے، اور کہاں فلاں بیوہ کے وہاں دے کے آ. پھر جو ہے مشخاب بھر کے کہا فلاں غریب کے پاس پہنچا کے آ. پورا ختم ہی کر دیے، تقسیم کر دیے پوری خیرات. اور خود روزے دار ہیں. تو باندی نے کہا جی اتنے خیرات کر دیے، پورے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے، کم سے کم 1 درہم تو رکھ کے ذرا گوشت تو منگا لیتی. شام میں افطار کے وقت گوشت کا سالن تو بھی کھانے میں آتا. حضرت عائشہ نے فرمایا اب تانا دے کیا فائدہ، پہلے سے یاد دلانا تھا نا میرے کو. اللہ اکبر. 1 لاکھ 1.5 لاکھ خیرات کر دیے، لیکن ان کو خیال بھی نہیں آیا افطاری کے واسطے کچھ تو بھی منگانا. بلکہ یہ ہے اخص الخواص کا تقوی.
حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ کاملہ تھی. ایک مرتبہ جذب میں آ گئی. ایک ہاتھ میں پانی دوسرے ہاتھ میں انگار لے کے نکلی. بہت جذبات میں تھی. لوگوں نے پوچھا کہاں چلی رابعہ بصری؟ کہنے لگی جنت کو جلانے اور جہنم کو بجھانے جا رہی. جنت کو جلانے اور جہنم کو بجھانے جا رہی. لوگوں نے پوچھا یہ ارادہ آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگی لوگوں نے اپنی عبادت کا مقصد جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچنا بنا لیا ہے، اللہ کو تو بھول گئے. یہ ہے اخص الخواص کا تقویٰ. تو یہ قرآن ہدایت ہے تمام متقیوں کے لیے. ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے فرمایا کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب بولے تو کیا؟ غیب سے مراد ہے اللہ کے رسول نے اللہ کی جانب سے جو خبریں دی ہیں اس پہ یقین رکھنا. کیونکہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم بھی ہم نہیں دیکھے، خبر کے حالات ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اللہ کے نبی نے جو بیان کر دیے اس پر ہم نے یقین کیا. اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. سمجھ میں بات؟ دیکھ کر تو کون بھی مانتا، لیکن نبی پر یقین کر کے نبی کی بات کو ماننا، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا نماز ادا کرتے ہیں، یہاں کہا نماز قائم کرتے ہیں. نماز ادا کرنا بولے تو نماز پڑھنا، اور قائم کرنا بولے تو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا. ہاں جی، نماز کی تیاری کر کے اہتمام کرنا، طہارت رکھنا، وضو کامل طریقے پہ اطمینان سے کرنا، اور پھر اطمینان سے نماز پڑھنا، خصوصاً جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اسے کہیں گے اقامت صلاۃ. اچھا، ایک مرتبہ ایک اندھے صحابی حضور کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مسجد کو لانے والا. یا رسول اللہ، کیا میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں کیا؟ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، گھر میں پڑھ لو. جب وہ صحابی مسجد سے باہر نکلے، حضور نے آواز دی کہ یہاں آؤ. آپ نے فرمایا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ یعنی تمہارے گھر تک آواز آتی کیا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ سنتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تب تو تمہیں مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی پڑے. اندھے کو معاف نہیں ہے تو ہم آنکھیں والوں کو کیا معاف ہو سکتا ہے؟ جی، نماز کا اہتمام کرنا. آواز اذان کی سننے کا مطلب یہ مائکوں کی آواز نہیں ہے، بلکہ پہلے زمانے میں مؤذنہ ذرا سیڑھیاں پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. وہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے، اور جو بھی آواز سنتا ہے مؤذن کی، اس کے لیے مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی. بلا عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوتی. حضور نے سنا کچھ لوگ گھراں میں پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کچھ نوجوانوں کو حکم دو لکڑیاں جمع کر کے لائے
اور میں کسی کو مسجد میں نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، بیمار ہے، بہت عمر ہو گئی، آ نہیں سکتا، ہاں جی، تو اس کو تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اگر مسجد تک پہنچ سکتے ہیں تو مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر مالدار ہے، بینک بیلنس والا ہے، سونا چاندی ہے، تو سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی، ہاں جی۔ اسی طرح سے تمہارے پاس تجارت کا سامان ہے، دکان ہے، اب وہ سال کے بعد جو مال بچ گیا نا، قرضہ وغیرہ سب جو ہے مائنس کرنے کے بعد جو بچ گیا، اب اس کا حساب لگائے، اور 1000 روپے اگر ہیں تو 25 روپے زکوٰۃ ہے، ہاں جی۔ اگر 40,000 روپے ہیں، 40,000 میں 1,000 روپے زکوٰۃ، 40واں حصہ، یہ فرض ہے۔ اچھا، یہ عورتیں سونے چاندی کی زیورات پہنتے، یاد رکھو اگر سونا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کی قیمت لگا کے 40واں حصہ نکالنا، یعنی 2.5%، 1000 کو 25، 1,00,000 ہے تو 2,500 زکوٰۃ دینا۔ اب عورتوں کو زیورات پہننے کا بہت شوق، اس کی زکوٰۃ کون دینا ہے؟ نا ہمارے گھر والے دیتے، واہ رے واہ، زیورات تم پہنو اور بیچارہ زکوٰۃ دینا۔ تم بولیں گے مول صاحب ہمارے پاس پیسے کہاں سے رہتے؟ ان کے پاس ہی رہتے، انہوں جو ہدیے تحفے دیتے نا تمہارے کو، وہ جمع کرو اور اپنے زیور کی خود زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسری بات، جو مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ مال کی گارنٹی اللہ کی جانب سے ہے۔ میں تو کہتا ہوں مال کی زکوٰۃ نکالو، تجاری کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سو جاؤ، چور کیا چور کا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا اس کو، خدا کی طرف سے حفاظت ہوتی۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں دیے رہے، تم علی گڑھ کے خفلا بھی ڈال دیے نا، چوراں پھوڑ کے لے جاتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے۔ اس لیے زکوٰۃ ایمانداری سے دیں گے نہیں دیں گے؟ نمازاں تو پھگٹ کی ہے، خوب پڑھیں گے، 2 پڑھو بولے تو 4 پڑھیں گا، کیونکہ پھگٹ کی ہے، نہ گھینا نہ دینا۔ زکوٰۃ بولے تو اپنی گاڑھی کمائی پسینے کی دینا پڑتی، بہت جان پہ آتا ہے انسان کو، کیونکہ پیسوں سے بہت محبت ہے۔ اس لیے جیباں کہاں بناتے معلوم؟ ادھر دل کے پاس جیب ہے، وہ جیب بھرے والا رہا تو ذرا سکون ہوتا، خالی ہوا رے دل پھڑ پھڑ کرتا، ہارٹ اٹیک آتا کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک والے کے جیب میں پیسے ڈال دو بیٹے گا، اس کا ہارٹ ہی رک جاتا ہے۔ انسان کو فطری محبت ہے مال سے، ہاں جی۔ تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے، تو زکوٰۃ یہ فرض ہے، واجب۔ تم بولیں گے اتنے مسئلے مسائل ہمارے کو کام معلوم؟ ہماری ایک کتاب ہے، میں نے کتاب لکھی تھی مسائل پہ، ولادت سے موت تک،
1990 میں ہماری کتاب چھپی تھی، 90۔ کتنے سال ہو گئے؟ 32 سال ہو گئے۔ 32 سال پہلے کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب میں پیدا ہونے کے بعد بچہ پوری زندگی میں جو بھی مسائل آئیں گے وہ سب کتاب میں ہم نے لکھے ہیں، موت تک کے مسائل، اور مرنے کے بعد خبر میں ڈالنا کیسا وہ بھی مسئلہ ہے، پھر اس کے مال کی تقسیم جائیداد کی کیسی کرنا، میراث کے مسائل بھی ہم نے لکھے۔ انشاءاللہ آئندہ میں لے کے آؤں گا، ہاں جی، وہ کتاب، ہماری کتاب۔ تم بولیں گے پھوکٹ میں دیتے کیا؟ منسپالٹی سمجھے گا بیٹے، پھوکٹ میں گھراں دیتے کیا؟ پھوکٹ لیے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی، یاد رکھو۔ اپنا کچھ تو بھی لگا تو اس کی اہمیت رہتی، نہیں تو تبرک سمجھ کے لے جا کے تکیے میں سی کے سو جائیں گے۔ بہت سکون ہو رہا ہے، ہاں جی۔ انشاءاللہ آئندہ آیا تو لاتا ہوں میں تھوڑی۔ ناندیڑ میں تو بہت سارے لوگاں لے لیے، نظام آباد جہاں جہاں تفسیر کو جاتا ہوں نا، وہاں وہ کتاباں لوگاں لے لیے۔ تھوڑا سا ہدیہ رکھا میں، 200 روپے ہدیہ ہے اس کا، ہاں جی۔ آئندہ لاؤں گا انشاءاللہ۔ اردو میں ہے، لوگاں بڑے ہندی میں، اب ہندی بو مار کے کوئی ترجمہ ہی نہیں کر رہا، ٹرانسلیشن کرنے والا کوئی ہمارے کو مل رہا نہیں۔ بہرحال وہ کتاب پڑھنے کے واسطے نہیں بھی لیے تو ہماری یادگار سمجھ کے تو رکھ لو، ہو جی۔ اگر دنیا سے ہم چلے گئے کتاب دیکھ کے تو یاد کریں گے ایک مولانا تھے بول کے، کم سے کم دعا تو دعا دیں گے نہیں دیں گے، ہاں جی۔ ہم بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو، ہاں جی۔ زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک دن ضرور جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہیں ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو واجب ہے زکوٰۃ، مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ تو سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولے ہے، سال گزر گیا تو اب اس کی زکوٰۃ ہے، قیمت اس کی لگا کے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا۔ اور اگر چاندی کے زیور ہیں تو 52.5 تولے اگر چاندی کسی کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ تم بولیں گے مول صاحب سونا بھی اتنا نہیں ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، یہ تھوڑا وہ تھوڑا ہے، تو پھر سونا تھوڑا ہے اور چاندی بھی تھوڑی ہے، تو دونوں کی قیمت لگاؤ۔ دونوں کی قیمت سے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ سمجھ میں بات؟ بینک بیلنس ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، تجارت کا مال ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر فلاٹ خریدے مکان بنا کے رہنے کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر فلاٹ خریدے بیچنے کے واسطے، قیمت آئی تو بیچوں گا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، تمہارا وہ مال تجارت ہے وہ۔ اچھا اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اب مکان بنایا 2 کروڑ کا، اس پہ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تم کتنا رہتے رہو اس میں۔ اسی طرح سے کار خریدا 25 لاکھ کی کار ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ تم بولیں گے سونا چاندی بھی استعمال کی ہے نا، سونا چاندی استعمال کے لیے ہو یا نہ ہو ہر حال میں زکوٰۃ ہے اس پہ، سمجھے بات؟ سونے چاندی پہ ہر حال میں زکوٰۃ ہے، باقی چیزیں ضرورت کی ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اور ضرورت کے علاوہ بیپار کے لیے کسی کا مکان کرائے سے دیا
تو مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے پہ زکوٰۃ ہے. کرائے کے پیسے جمع ہو گئے تمہارے پاس تو سال کو اس کی زکوٰۃ دینا. تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقی وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی جانب سے تھی. تو ایمان ساری کتابوں پہ رکھنا لیکن عمل قرآن پہ کرنا. اچھا، سارے نبیوں پہ ایمان رکھنا لیکن اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صفات جن میں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. فلاح عربی میں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ اردو میں اس کا ترجمہ کامیابی کا ہے، لیکن یاد رکھو فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو. اب دنیا کی کامیابی، ہاں جی، جیت کے آیا، 5 سال رہا، بعد میں گر گیا تو کتا بھی نہیں پوچھ رہا. ہاں جی، ماجی لگاتے اس کو. تو یہ کامیابی کوئی کامیابی ہے کہ اس کے بعد پھر ناکامی کا خوف ہے. فلاح وہ کامیابی کہلاتی ہے جس کے بعد کبھی ناکام نہ، اور وہ دنیا میں فلاح کا صحیح مفہوم موجود ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان مکان بنا لیا، اب بچوں کو پڑھا لیا، اب وہ مکان میں رہیں گے بولے تو مر جاتا. اب جی بچوں کو پڑھایا پوری زندگی کے سرمایہ لگا کر، اب بچے کو جاب بھی لگ گیا، اب اس کی تنخواہ کھائیں گے، ذرا آرام سے رہیں گے بولے تو مر گیا. یہ کامیابی کوئی کامیابی ہے جی؟ ہمیشہ موت کا خوف لگا رہتا ہے. تو اصل کامیابی کہاں ملیں گی؟ جنت میں ملے گی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. تو اصل کامیابی کا مقام جنت ہے کہ وہاں جو کامیاب ہوا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا، کہ وہاں کا کامیاب پھر کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ پورے کامیاب. یہ تو ایمان والوں کے سلسلے میں بیان تھا. اس کے بعد پھر کافروں کے انجام کو بیان کر رہے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ کافر مشرک بھی ایمان لائے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، لیکن وہ ضد میں پڑے ہوئے تھے، ہر دھرمی میں پڑے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوتا تھا کہ میں ان کے اچھا کے واسطے کر رہا ہوں اور یہ ہے میری بات نہیں مان رہے. تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ نہیں مانتے چھوڑ دو نا ان کی حالت پہ. اب ان کے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں، آپ ان کو سمجھاؤ، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن یاد رکھو، کوئی مانے نہ مانے، سمجھانے والے کو تو ثواب ملے گا. کوئی قبول کرے نہ کرے، دعوت دینے والے کو تو اس کا اجر ضرور ملے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ کافر کیوں نہیں مان رہے ہیں؟
مہر لگا دی ہے اللہ نے. مہر بولتے اسٹامپ. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ دو قسمیں بیان کی، ایمان والے اور کافر. اللہ کی کتاب ہدایت کو ماننے والے مسلمان کہلائیں گے، اور جو اس کو نہیں ماننے والے وہ کافر کہلائیں گے. آگے ایک تیسری قسم بیان کی جا رہی کہ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، یعنی دوغلے ہیں، دوغلے. ان کو کہتے ہیں منافقین. منافقین کے بارے میں اس کے بعد کی 13 آیتوں میں بیان ہے. وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. آئیں گے نا سب؟ ارے مگر ذرا دیر کر رہے تم لوگ. ہاں جی، ذرا چائے پی کے گھر والی سے اجازت لے کے جانا کیا بیگم؟ ہاں جی، نہیں تو جا، تب نکلتے ہیں. ہاں جی، تو ایک کام کرو، ان کو بھی ساتھ میں چلاؤ نا، ان کو اوپر بٹھاؤ، تم بھی سنو میں بھی سنتا ہوں. جنت میں کیا اکیلے جاتے بڑے تم؟ ان کو بھی ساتھ میں لے جاؤ. ہاں جی، جو اپنے لیے چاہو اپنے گھر والوں کے لیے وہی چاہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو انشاءاللہ ایسی ہی شوق سے آؤ قرآن کے لیے. ہمارے واسطے نہ کہو، اللہ کے کلام کے واسطے آئیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب، اپنے سگے سودرے، ان کو بھی آپ دعوت دو، کیونکہ اگر انہوں سدھریں گے تو تمہارے کو اس کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ تعالی. آئندہ میں کتابیں لے کے آ رہا ہوں، اس کے واسطے بھی آپ ریڈی رہنا. ایک اہم اعلان، ناندیڑ ضلع کا عمومی اجتماع 6-7 دسمبر کو لوہا تعلقے میں رکھا گیا ہے. لوہے میں قندھار روڈ پہ ہے، وہ لوہے سے پہلے چورستہ آتا، تو وہاں پہ اجتماع رکھا گیا ہے. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اجتماع میں پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی، تقاضے والے بھی پہنچے، عمومی مجمع بھی اجتماع میں پہنچنے کی کوشش کریں. ہم پہنچتے لیکن دعا میں. اتنے چاپٹر ہے مسلمان، دعا میں جاتا. یہ پہلے اجتماع میں کون جانا رہے؟ ہاں جی، ہم تو دعا پہ کام چلا رہے. پہنچیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اجتماع میں پہنچیں. اللہ تعالیٰ اجتماع کو کامیاب فرمائے اور اطراف علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. درود شریف پڑھ لے، دعا فرمائے. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير